اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے انشاءاللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نکاح جو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تھا اس کے متعلق بات کریں گے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ سے کہا کہ اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنی تجارتی سامان بھیجا کرتی ہے۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت اس سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا سامان لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی کیونکہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے کہ وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار اور سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لے گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا، پھر آپ سے کہا کہ میں آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں نے سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے 2 گنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چاچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ کے سب چچاؤں نے قافلوں والوں سے آپ کی خبرگیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے آپ کا یہ پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ شام پہنچے تو بصری شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا، مطلب یہ ہے کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص نہ بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔
اب نستورہ نے کہا یہ وہی ہے۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب یہ وہی ہے؟ کون وہی ہے؟ وہ بولے کہ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھا مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے، قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصری کے بازار تشریف لے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ سے جھگڑا کیا اور بولا لات اور عزی کی قسم کھاؤ۔ یہ لات اور عزی دو بتوں کے نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی اور کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے اور وہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا، یعنی میسرہ دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا اے محمد، آپ صالحہ سال سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہم صالحہ سال سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کے لیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئیں۔ اب آپ نے حضرت خدیجہ کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ فوراً اس کے پاس جائیں اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیں۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھیں، جاننا چاہتی تھیں کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں آپ کو دیکھنے لگیں۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔
اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوا دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام کے جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے مستورہ سے ملاقات کا حال سنایا، دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزا بتوں کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا اس کا بھی بتایا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت 2 گنا تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت حیران ہوئیں۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی، یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہے تو سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھیں، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں، انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہشمند تھے، کئی نوجوانوں نے پیغام ان تک پہنچائے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ کی خصوصیات دیکھ کر آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق بن مائد سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا ہے اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔